أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مصارف زکوٰۃ کو بیان فرما رہے ہیں کہ کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا صدقات فقراء کو دیے جا سکتے ہیں، مساکین کو یعنی محتاج لوگوں کو، مفلسوں کو دیے جا سکتے ہیں، والعاملین علیہا اور وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہیں ان کو دی جا سکتی، والمؤلفۃ قلوبہم، یہ مؤلفۃ القلوب ان کفار کو کہتے ہیں جن کے دل نرم کرنا مقصود ہوں، یعنی ان کو مال و دولت دیا جائے زکوٰۃ وغیرہ تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے۔ وفی الرقاب اور جو غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی وہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے۔ لیکن آج کے دور میں عاملین علیہا یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہیں، مؤلفۃ القلوب یعنی کفار کو زکوٰۃ دینا، وفی الرقاب اور غلام، یہ تینوں یہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ تین نکل گئے، یہ مصارف زکوٰۃ میں شامل نہیں ہیں۔ اب پہلے دو فقراء اور مساکین، تیسرا ہے والغارمین، مقروض یعنی ایک آدمی کے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی ہے لیکن وہ اتنی ہے کہ اس سے اس کا قرض ادا نہیں ہوں گے، اس پر اتنا قرض ہے، تو کوئی آدمی اگر قرض ادا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ والے لوگ اللہ کے راستے میں ہیں، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، طلباء مدارس میں علم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا واپس آنے تک وہ اللہ کے راستے میں۔ اور آخر میں ہے ابن السبیل، مسافر کو کہتے ہیں۔ مسافر اگر کسی جگہ سفر میں ہے، گو کہ وہ اپنے مقام پر جہاں وہ رہتا ہے وہاں وہ بھلے ہی مالدار ہو، لیکن وہ نکلا سفر پہ، شرعی سفر پہ، راستے میں اس کی جیب کٹ گئی، راستے میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، مال اس کے پاس ختم ہو گیا، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو فقراء اور مساکین میں یہ ضابطہ سمجھ لیجئے کہ ہر وہ شخص جو نصاب کے بقدر پیسوں کا مال کا مالک ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جس کے پاس نصاب موجود ہے، یعنی جس کے پاس سونا چاندی اگر مکس ہے تو 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی بھی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چونکہ ان کی قیمت ملے گی تو وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو جائے گی، جیسا کہ ہم نے کل بات کی تھی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال تجارت اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نقدی اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے یہاں یہ بات بہت معروف ہے کہ ہر بیوہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے ہر بیوہ عورت کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صرف وہ بیوہ عورت جو نصاب کی مالک نہ ہو، یعنی جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوں، 10-20 ہزار 50 ہزار، آج کی تاریخ میں 50-60 ہزار 70 ہزار تک، تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، وہ نصاب کی مالک نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بیوہ نصاب کی مالک ہے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، کچھ نقدی ہے، وہ سب کو ملائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گا، تو اس بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک اور مسئلہ یہاں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہ صرف دی جا سکتی ہے بلکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لہا اجران، وہ عورت جو رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے گی اسے 2 اجر ملیں گے، اجر القرابہ رشتہ داری کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اجر، وہ اجر الصدقہ اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا، صدقہ دینے کا اجر۔ تو رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا ڈبل ثواب رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم مصارف زکوٰۃ کی چھان بین کر کے، تحقیق کر کے وہاں زکوٰۃ کو دیں، اور خاص طور پہ رشتہ داروں میں اہمیت کے ساتھ دیکھیں کہ جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔